گا ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیسی خوشی تھی جب ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ایک ماہ، پورے ماہ رمضان کا جنہوں نے اعتکاف کیا، تو تصور کریں کہ کیسی وہ گھڑیاں تھیں کہ جب اس ماہ مبارک کی آمد ہو رہی تھی اور آپ سفر اختیار کر کے جو ہے وہ سوئے باب المدینہ حاضر ہوئے، اور آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، 27ویں شب بھی گزر چکی۔ اس جمعۃ الوداع میں الوداع ماہ رمضان، اس کے اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس جمعۃ الوداع میں جو شرکت ہوتی ہے تو ہمارے جو امام صاحبان ہیں، خطباء ہیں، وہ بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کرتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر ایک بڑا ہی پیارا اور پرسوز باب، چیپٹر یہ تحریر فرمایا ہے اپنی کتاب فیضان رمضان میں۔ تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ الوداع ماہ رمضان کے ایسے اشعار جن میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو، ان کا پڑھنا، سننا مباح و جائز ہے۔ البتہ
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ثواب ملے، اس کے پڑھنے سننے میں ہمیں ثواب ملے، تو اچھی نیتیں ضروری ہیں، اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ میں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ان اسلامی بھائیوں سے ضرور عرض کروں گا کہ یوں سمجھیے کہ اب جو یہ آ کر آپ بیٹھے ہیں تو اب جم کر بیٹھے رہیں، کیونکہ بیان کے بعد اذان، سنتیں، خطبے، پھر نماز ہوتی ہے، پھر آج کا جو یہ جو اجتماع ہے نا، اس کی ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ کم و بیش 3:50 کے آس پاس یا 3:45 بجے کے قریب صلاۃ و سلام یہاں سے براہ راست نشر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی شیڈول ہے، آج آپ اس الوداع ماہ رمضان جمعۃ الوداع کے اس اجتماع میں شرکت کریں، اور نیت بھی کرتے جائیں کہ رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے امیر اہل سنت نے الوداع ماہ رمضان کے متعلق 12 نیتیں تحریر فرمائی ہیں۔ اب یہ تو 12 ہیں، ہم چاہیں تو اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ تو الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے واعظ و نصیحت حاصل کروں گا۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ماہ رمضان مبارک کی الفت دل میں بڑھاؤں گا، نیکیوں میں رغبت حاصل کروں گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا۔ یعنی یہ نیتیں اسی صورت میں درست ہوں گی جبکہ پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مطابق ہو اور اس میں واعظ و نصیحت وغیرہ شامل ہو۔ رمضان مبارک کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی عز و جل میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ وزاری کی کوشش کرتا رہوں گا۔ کیا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اس میں یہ بھی ہے کہ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس نیت سے الوداع ماہ رمضان کے اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیکیوں کا جذبہ باقی رہے بلکہ مزید بڑھے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں، مگر افسوس کہ رمضان شریف جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں،
ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسروں کے متعلق دل میں کڑن یعنی دکھ رکھ کر سوز رقت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنا خوف خدا بڑھاؤں گا۔ نمبر 8، آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہونے کی آرزو اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی نیت شامل رکھ کر رو رو کر اس سال کے ماہ رمضان کو الوداع کروں گا۔ نمبر 9، تشبہوا بالصالحین یعنی نیک لوگوں سے مشابہت اختیار کروں گا کہ سلف صالحین یعنی گزشتہ زمانے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رمضان المبارک کی جدائی پر غمگین ہوتے تھے۔ نمبر 10، خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے اجتماع کی برکات حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس طرح کے جو اجتماعات ہیں دعوت اسلامی کے تحت یہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس میں کیسی روحانیت اور کیسے ایک رقت اور سوز کے معاملات ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعاؤں میں شرکت کروں گا کہ الوداع کے بعد اشعار اصلاح اعمال، خاتمہ بالخیر اور مغفرت وغیرہ کی دعا پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 12، اللہ و رسول اور نیک اعمال کی محبت میں رونے کی کوشش کروں گا کہ الوداع پڑھنے سننے والوں کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماہ رمضان مبارک کی محبت میں عموماً رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جو علم نیت رکھتا ہے وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے۔ الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع کار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل، سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ۔ الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کے اس حصے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے، اس کے تحت میراث جلد 3 صفحہ 137 پر فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے بیٹھ جانا، جم جانا، اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابل کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھے بندھتے ہیں، بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے یہ برکت کہلاتی ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان میں حسی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔
رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر ماہ رمضان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے، اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے کا غم بھی ہونا چاہیے۔ کہ دیکھو نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے، اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم و چشمے پرنم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے، اور خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات یعنی الوداع ماہ رمضان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ کوہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی عظمتوں سے کون نا واقف ہے؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ تصور کریں پورا مہینہ، یا جو آپ نے یہ ماحول منظر دیکھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تصور کریں یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، آپ تصور کریں مسجدیں کیسی آباد ہو جاتی ہیں، عبادت تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، سحر و افطار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا، گناہگاروں کو جہنم کی آزادی دلاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سبحان اللہ دنیا کی لا تعداد مساجد کے اندر بے شمار عاشقان رسول پورے ماہ رمضان کا نیز ہزاروں ہزار عاشقان رسول آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف میں ان کی سنتوں بھری تربیت کی جاتی ہے، انہیں نیکیوں کی رغبت ملتی ہے، گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوب جام پینے کو ملتے ہیں۔ بہرحال کیا معتکف ہو کیا غیر معتکف، سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان سے محبت کا اظہار کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص معتکفین عاشقان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت یہ آپ جو یہاں بیٹھے رہے ان سے پوچھیں، جو یہ مناظر جنہوں نے دیکھے، جنہوں نے پہلی صف کی لذتیں پائی ہیں، جنہوں نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارا ہے، جنہوں نے علم دین سیکھنے سکھانے میں اپنا یہ وقت صرف کیا ہے، جنہوں نے سنت کے مطابق کھانا کھانا سیکھا، سونے کے آداب سیکھے، مسکرانے کا انداز سیکھا، کوئی اپنی ماں کو فون کیا، کسی نے اپنی باجی سے معافی مانگی، کوئی اپنے بھائی کو راضی کرنے میں لگا رہا، کسی نے والد صاحب کو یہاں جب وہ آئے تو پیر پکڑ کر معافیاں مانگی۔ کوئی پوچھے ان سے کہ یہ ماہ رمضان میں انہوں نے کیا پایا ہے؟ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ شعر امیر علیہ سنت کا ہوتا ہے
کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کہ دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ محترم مان قریب ہم سے وداع یعنی رخصت ہونے والا ہے۔ افسوس مسجد گیر پور کے روح پرور مدنی ماحول سے نکل کر ہم دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں۔ آپ جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑ جائے گا۔ ہائے ہم بہت جلد اعتکاف کی برکتوں اور رمضان المبارک کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے۔ جب اس طرح کی سوچیں جب بڑھتی ہے تو دل غم رمضان سے بھر جاتا ہے۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، سوچے یہ مہینہ تو پا لیا تھا مگر کیسی غفلتیں ہوئیں۔ تو غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوگا، اپنی عبادت کی سستیاں یاد آئیں گی، دل پر ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب عز و جل ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ اللہ کی بے پایا رحمتوں پر ٹکٹکی بھی لگی ہوتی ہے، خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل اٹھتی ہے اور چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، تو کبھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، دل غم میں ڈوب جاتا ہے، چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان۔ تو اے عاشقان رمضان تصور کرے، کئی ایسے ہوں گے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو عاشقان رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے، پھر یہ رحمتیں برکتیں پھر نازل ہوں گی،
مگر نہ جانے ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، ہم آئندہ سال ماہ رمضان کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں، ہم اس کی رحمتیں برکتیں لوٹ سکیں گے کہ نہیں۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ رمضان المبارک سے قبل 6 مہینے رمضان شریف کو پانے کی اور رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ پرانے لوگوں کا دستور رہتا تھا۔ 6 مہینے جب رہ جاتے تو وہ دعائیں کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، بصحت و عافیہ، صحت اور عافیت کے ساتھ۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے قبول فرما لے۔ تو رمضان المبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے، تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے کہ بے شک رمضان المبارک میں بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہوا وہ بہت زیادہ محروم ہوا، جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان، یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رمضان، یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس خدا را میری بخشش کا ہو سامان، یا رسول اللہ خدا
بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ، خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو آج 1438 سنہ ہجری ہے، تقریباً 625 سال پہلے گزرے ہوئے قاہرہ یعنی مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی 810 سنہ ہجری میں وفات ہوئی، فرماتے ہیں اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، جو مسلمان قدر دانو عاشق رمضان ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب حکایتیں و نصیحتیں صفحہ 96 تا 97 پر دی ہوئی حکایت کو تصرف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت، مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے، اور بلا شبہ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت دیکھی اور تو ارشاد فرمایا اے لوگو، کیا اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟
کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ عز و جل تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سب خدائے غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے رونے دھونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا سیدی، اے میرے آقا، ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے، میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا، غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ عز و جل درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی یہ وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے کہ جس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کر رہے تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، ہاں اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دینے کیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ تو ماہ رمضان عبادت ریاضت میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت ملاحظہ کیجیے اور عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجیے۔ حضرت سیدنا محمد بن ابو فرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی، میں جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔
میں بازار میں کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ نہیں پیلا، بدن کمزور اور اس جلد اسکن خشک تھی۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا کہ برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء یعنی چیزوں کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو کہنے لگی اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی فرض روزوں کے علاوہ اس گھر میں تو نفلی روزے بھی لوگ رکھتے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ والی ہے۔ تو ماشاءاللہ ماہ رمضان میں وہ ساری رات عبادت کرتی رہی۔ جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا کہ عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ پوچھنے لگی ہے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی بارگاہ میں عجز و عاجزی انکساری کرنا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہے۔ اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا، جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی غذا؟ میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو اس نے کہا جسموں کی غذا تو کھانا پینا، دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا، اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا، مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا عز و جل کی طرف رجوع، ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچی۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اترنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کی دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز ہو چکی تھی۔ دست بستہ شیر میں ہاں تو ماہ غفران ہے، بخشوانا حشر میں ہاں تو ماہ رحم، ہاں تو ماہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ امیر اہل سنت نے نقل کیا، جو فتاویٰ صدر الافاضل صفحہ 466 تا 482، اس کا جو خلاصہ جس میں مفتی صاحب نے الوداع جو آخری جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، رمضان کے آخری دنوں میں پڑھا جاتا ہے، اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، جو مدنی پھول حاصل ہوئے اس فتوے سے، کہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر غم و افسوس ہوتا ہے، جو کہ نہایت محمود اور پسندیدہ کام ہے۔ الوداع رمضان شریف کے مبارک دنوں کو غفلت میں گزارنے پر پچھتاوے کی ایک صورت ہے۔ اس سے گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عمل خیر یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔
یہ الوداع مسلمانوں کے دل میں نیکیوں کی ہرس اور لالچ پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس انداز سے الوداع میں انتہائی مفید نصیحت ملتی ہے۔ الوداع سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس کا باقاعدہ مشاہدہ ہے، بلکہ خود شرکت کر کے ان برکات کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج جمعہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 3:45 بجے الوداع ماہ رمضان پڑھا جائے گا، اور پھر کل اتوار کو 29 رمضان مبارک عصر سے نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اور وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، اور اس میں جو یہاں کیفیات ہوتی ہیں، تو مدنی چینل کے وہ ناظرین جو باب المدینہ میں آپ کو دعوت دوں گا، اگرچہ آج بھی آپ کو آنا چاہیے تھا، فیضان مدینہ میں جمعۃ الوداع پڑھتے، لیکن چلے اتوار کو عصر سے مغرب، اور اللہ نصیب کرے 30 روزے ہوئے تو پیر شریف کو بھی عصر سے مغرب اعتکاف ہوتا ہے، اس اعتکاف میں شرکت کریں، تو یہ نظارے آپ کو ملیں گے کہ الوداع سے لوگ بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں۔ الوداع کی برکت سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آئندہ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ کرتی ہے، اور خطبہ جمعہ میں تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کرنا سنت ہے۔ خطبے میں الوداع پڑھنا اسی سنت پر عمل کی ایک صورت ہے۔ اور پھر مفتی صاحب نے کچھ اشعار بھی لکھے، ایک امیر علیہ سنت نے خطبہ علمی میں الوداعی اشعار اس کا بیان کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، 1999 میں نے میٹرک کا امتحان دیا، اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں، انہی دنوں شب برات کی تشریف آوری ہوئی، اپنے علاقے ڈالمیا، یہ باب المدینہ کا علاقہ ہے، کنز الایمان مسجد کا افتتاح ہوا۔ وہاں نماز مغرب کے فرض و سنت کے بعد شعبان المعظم کے نوافل پڑھائے گئے۔ ماہ رمضان میں اسی زیر تعمیر مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مدنی ماحول سنت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا۔ آخری دن رخصت ماہ رمضان کے مواقع پر الوداع پڑھی گئی، عاشقان رسول پر رقت طاری ہوئی، کہتے ہیں ان پر بھی رقت طاری ہوئی، کافی دیر روتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں نے کھانے کے لیے بٹھایا مگر ان کی ہچکیاں جاری رہیں، انہیں امامہ شریف سجانے کا شرف ملا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ تو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اس کے نظارے ہیں کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے داڑھی شریف سجانے کی، امامہ شریف سجانے کی نیت کی۔ اے اللہ، اس ماہ رمضان میں جو ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی قبول فرما، اور آئندہ ماہ رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ بہت ہی اہم ترین بیان امیر اہل سنت نے اپنی شائع کردہ کتاب فیضان رمضان جو نئی آئی ہے، یہ اس میں سے میں نے بیان کیا ہے۔ تمام معتکف اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ بیان پڑھتے رہیں گے، غم رمضان تازہ رہے گا۔ پورے سال کے نفلی روزوں کا بھی اس میں بیان ہے، معتکفین کی اس میں مدنی بہاریں بھی ہیں۔ تو یوں انشاءاللہ اگر اس کا مطالعہ جاری رہے گا، رمضان کی محبت اور مزید بڑھتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز عید انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6:15 بجے اچھا یہ بتاؤ کہ کعبہ شریف مکے میں یا مدینے میں؟ جواب درست ہوا ہے باپا، کیا ملے گا ان کو تحفے میں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جواب درست ہے۔ پاپا آج مدنی منوں کو عیدی ملے گی؟ جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کو تو مل گئی نا، جنہوں نے جواب نہیں دیا پاپا وہ چلو ان کو بھی 10-10 روپے دے دیتے ہیں۔ عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک۔ دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کی عید میرے اہل سنت کے ساتھ عید کے دوسرے دن رات 8 بجے مدنی چینل پر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔